بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 415 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الا الذین یصلون، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں، الی قوم، اس قوم سے کہ بینکم وبینہم میثاق، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حصرت صدورہم، اس حال میں کہ تنگ ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلو قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم، تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فلقاتلوکم، تو وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، پھر وہ اگر تم سے کنارہ کش رہیں، فلم یقاتلوکم، اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ پیش کریں تمہاری طرف صلح، فما جعل اللہ لکم، تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راہ۔ ترجمہ یوں ہے، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھج رہے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ اس آیت میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قتل کا جو حکم دیا گیا، اس حکم سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کی اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ دوسری بات، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے۔ تیسری بات، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔
بزرگان محترم، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنے سے مستثنا قرار دیا گیا ہے جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کا عہد ہے، یعنی مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان صلح ہو چکی ہو۔ اسی طرح اس آیت میں قتل سے ان لوگوں کو بھی مستثنا کر دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے پاس اس حالت میں آ جائیں کہ ان کا دل جنگ کرنے سے بیزار ہو اور مسلمانوں سے لڑنا گوارا ہی نہ کرے، اور نہ ہی وہ اپنی قوم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں جماعتوں سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں قتل کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا اور وہ تم سے جنگ کرتے اور تمہیں پریشانی ہو جاتی۔ اب جب وہ خود ہی تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور تم سے جنگ کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑنے اور قتل کرنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اب اس بات کی اجازت ان لوگوں کے سلسلے میں تمہیں نہیں ہے کہ تم انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔